بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرمانی، یعنی میں جو تفسیر لکھ رہا ہوں کرمانی، اس کی جلد اول سورۃ بقرہ آیات مبارکہ کی تفسیر آج کروں گا، اور میرا آج کا موضوع ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو 170 صفحہ ہے میری تفسیر کرمانی جلد اول کا۔ تو تفسیر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں، تاکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ تفسیر ترجمہ آپ تک پہنچے، دوستوں تک پہنچے، تاکہ آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت پڑھا رہے تھے، ایک مسلمان نے دیکھا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور تو ادھر بیٹھا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ تو منافق نے کہا جا تو اپنا کام کر۔ مسلمان نے کہا میں محسوس کرتا ہوں تجھ پہ ایسا آدمی گزرے گا جو تجھے سیدھا کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، فرمایا تو ادھر بیٹھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو اس نے وہی صاحب کا جملہ دہرایا جو اس مسلمان کو دہرایا تھا۔ تو وہی آدمی نے جس وقت اس کو دہرایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اس منافق نے دہرایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کی، مارا پیٹا، کہا یہ میرا طریقہ یہی ہے۔ پھر مسجد میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں ابھی فلاں پر گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہا ہے تھے، میں اور وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہا ہے اور تو ادھر بیٹھا ہے، کہنے لگا جا اپنا کام کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کی گردن تو نہیں ماری، یعنی اس کو قتل تو نہیں کیا، گردن تو نہیں اڑا دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تاکہ جا کر اسے قتل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر واپس آؤ، تمہارا غضب عزیز اور تمہاری رضا حکمت ہے۔ آسمان پر کچھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے ہیں جن کی نماز کی وجہ سے وہ فلاں کی نماز سے غنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان کی نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، بتایا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سبا کی نماز کے بارے میں تم سے پوچھا۔ فرمایا ہاں، کہنے لگے انہیں میری طرف سے سلام کہو اور بتاؤ کہ جبرائیل سما دنیا تا قیامت حالت سجدہ میں ہے، یعنی عید فرشتے سریانی عبرانی زبان میں عید کہتے ہیں، مطلب اللہ کو۔ سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ ملکوت کا مالک، دوسرے آسمان والے کا قیام میں کہہ رہے ہیں سبحان ذی العزت والجبروت، پاک ہے جو عزت و جبروت مالک ہے تیسرے آسمان والے تا قیامت حالت رکوع میں کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں سبحان الحی الذی لا یموت، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ جاوید ہے۔ تو یہ ملائکہ کی تسبیح ہے۔ اجل محترم، پہلے آسمان والے دوسرے یہ میں تمام آسمان والوں کی تسبیح جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد و ثنا پڑھ رہے ہیں میں نے آج کی۔ اب نسبحو کی تفسیر ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ نسبحو کا معنی ہے نصلی، تسبیح کا معنی صلاۃ ہے، نماز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہی مروی ہے۔ تقدیس کا معنی ہے تطہیر، اس سے المقدسہ یعنی پاک سرزمین، تقدیس مراد ہے۔ مقدس
کا معنی ہے مقدس ہونے کا، مطہر کا، یعنی ہم تیری ہی پاک اوصاف بیان کرتے ہیں اور جو تیرے علو عزت کے لائق ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ کی حمد و تسبیح اور آپ کی تقدیر تو ہم کہہ کر ہی رہے ہیں۔ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی میں جو ہے اللہ ہوں، میں جانتا ہوں تمام جو زمین میں آسمانوں میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، اے فرشتوں تم نہیں جانتے، اور اس بات کو بھی جانتا ہوں اس کے نفس میں باطل گھر کر دیا ہے اور اسے جو ہے دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ ابلیس کی بات کر رہا ہوں۔ تو عزیز محترم آدم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر حکم فرمایا جاؤ زمین کی طرف سے تمام اقسام کی مٹی، سفید، سیاہ، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ، میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی طرف آئے اور خاک اٹھانی چاہیے تو زمین نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل امین اس خاک کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے زمین میں اس خاک سے اللہ تعالیٰ کی جو مٹی ہے مٹی کا خاک سے تیری خاک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے آدم بنانا چاہتا ہے۔ تو زمین نے کہا اعوذ بعزت اللہ الذی، جس اللہ تعالیٰ نے تجھے میری طرف بھیجا ہے اس پاک ذات عزت کی میں پناہ مانگتی ہوں تاکہ تو مجھ سے کچھ نہ لے۔ یہ تفسیر حاضر میں موجود ہے، باقی تفسیر کبیر میں، کشاف میں، باقی تفسیر میں بھی ہے۔ تو زمین کی یہ بات سن کر حضرت جبریل علیہ السلام کے بعد پہنچ کر عرض کیا یا رب العالمین، یا رب العزت، زمین نے مجھ سے تیری پناہ مانگی، میں تیرا نام اور عزت کی ادب سے اس زمین سے خاک کو نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل کو باری باری بھیجا، مگر ان سے بھی زمین نے یہی کہا، وہ بھی خالی واپس لوٹے، واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب وہ زمین سے خاک اٹھانے لگے تو زمین نے وہی کلمات کہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ أَعُوذُ بِعِزَّتِ، اور میں اس کی عزت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اس کے کسی حکم کی نافرمانی کروں، لہو امر، میں کسی عمل کی بے فرمانی کروں۔ اس کے بعد اس نے زمین سے نمکین، شیریں، کڑی، پاک نبات کی جگہ ایک مٹھی یعنی خاک لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو زمین گریہ زاری جو ہے کرنے لگی، رونے لگی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے انسان بنیں گے اور پھر قتل و غارت کریں گے، اور آپ کی بات عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، پوری عبارت ہے عربی کی، میرا مقصد سمجھانے کا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس سے میں ضرور ایک مخلوق پیدا کروں گا، کیونکہ تمہارے اندر نرمی کا مادہ تھوڑا ہے، میں ان کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، یعنی تم نے ان کی روح کم کرنی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کا نام اس لیے پڑا، اس لیے اس کا نام ہوا کہ وہ مٹی زمین کا اوپر والا حصہ یعنی ادائم سے پیدا ہوئے۔ ادائم کا معنی بھی کیا ہے؟ زمین کے اوپر والی مٹی کے اوپر والا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے ادائم سے پیدا کیا گیا ہے، اس میں عمدہ اور روی ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تو ان کی اولاد میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، جس کو تمام مٹی زمین سے لی گئی تھی، بس بنی آدم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے۔ بعض ان میں سے سرخ ہیں، جس رنگ گورے ہیں، سرخ ہیں، سفید رنگ کے ہیں،
بعض मतलब सियाह काले हैं जैसा साउथ अफ्रीका के हैं, सियाह बाद सफेद बाद गंदे रंग के हैं, इसी तरह खुश इखलाक बद इखलाक नेक बद हर किस्म के लोग हैं। मतलब आज मैंने आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक अर्ज किया। मेरी तफसीर करमानी सफर नंबर 171 जिल्द अव्वल, उससे मैं आपको रोशनास कराया और जिनसे मैंने ये मसाइल लिखे हैं, तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ, ये हदीस पाक की किताबें हैं, और तारीख तिबरी ये सैयद तारीख की किताब है, तफसीर तिबरी ये हदीस पाक की भी, इसमें हदीसें भी हैं, असार भी हैं, और ये कुरान की तफसीर है, इब्न जरीर ने लिखी है। दुर्र मंसूर से मैंने लिखी है, दुर्र मंसूर का मुसन्नफ लिखने वाला है कुरान मजीद सुल्तान की हमीद तफसीर करने वाला हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह है। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल किरमानी टीवी, किरमानी 1 और किरमानी टीवी 3 को सब्सक्राइब लाइक करें ताकि आपको भी सवाब मुझे भी सवाब, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।